بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بینگ اے مسلم ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم بہت جلد ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہتے نا کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہوئی نہیں دکھتی، سو دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں، اور جب بھی ہم دعا مانگیں ہمیں اس کی قبولیت کا 100% یقین ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعا کرے جس میں گناہ اور خطا رحمی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ آج ہم ہر وہ دعا کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جو ہم چاہتے ہیں، اور ہر اس چیز سے نوازے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور آج تو ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کا دن تو ویسے بھی قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو بھی دعا کریں وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں، آج ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ بھی ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، اور جو یہ دعا سن رہا ہے، ان کے جو بھی پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، زیر زمین ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کے قبروں کو روشن کر دے، ان سب کو دوزخ کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور ہم میں سے جو لوگ بھی حیات ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ آپ نے اگر ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہے تو پلیز اس کو اس فہرست سے ہٹا کر نیک بندوں کی فہرست میں ڈال دے، کیونکہ لکھنا بھی تیرا کام ہے اور مٹانا بھی تیرا کام ہے، اور لوح محفوظ بھی تیرے پاس ہے یا رب۔ اے اللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، تو ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اس کا خیال بھی نکال دے، اور اس گلی میں آنا جانا بھی ختم فرما دے۔ اور اے اللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس میں ہمارے لیے خیر مقدر کر دے۔ اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے دین کو فائدہ پہنچے۔ اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما۔
اے اللہ امت کے مردوں اور عورتوں کی حرام بستروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد کی جڑوں میں حلال روزی داخل فرما۔ اے اللہ اچانک کی خیر عطا فرما اور اچانک کی شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیر آتی ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو شر آتا ہے اس شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے۔ اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں جتنا تیرا رحم ہے وہ سارا کا سارا مسلمان مردوں اور عورتوں پر برسا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں وہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، کسی جگہ بھی سفید نقطہ نہیں ہے، تو ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو فضل کرے تو چھٹیاں، اگر عدل کریں تو لٹیاں، تو ہم پر فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو تجھ سے قریب کر دے اسے کوئی تجھ سے دور نہیں کرتا، اور تجھ سے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، تو ہمیں اپنی رحمت سے قریب کر دے۔ اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے، تیرا کرم مشہور ہے مولا۔ اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے۔ اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، اپنے کنبے پر فضل و رحم فرما۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزتیں ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ قوم عالم کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو ہر ذمہ داری سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم کو اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے۔ اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو متعین کرنے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے، اے وہ ذات کہ رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اے سب کی دعائیں سننے والی، آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ سب سے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صورت تو نے اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ ہماری تحریر و تقریر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے جو ہم پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرمائیں۔ اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن وہ دن ہو جس دن تیری ملاقات ہو۔ اے اللہ ہمارے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو تیرے دریائے مغفرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، تو ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار کر دے۔ اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں ہماری روزی کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے رشتوں کا بہترین انتظام فرما۔ اے اللہ ہم جیسا گنہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا، تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا، اور تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمیں عطا فرما۔
اے اللہ جو تو اپنے نیک اور بھلے بندوں کو دیا کرتا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہر فتح امت کو سنت والی زندگی پر قائم فرما۔ اے اللہ ہیرا پھیری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان نہ بنا کہ زندگی گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد اور عورت اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان پہ رحم فرما دے، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی تختیوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں اپنے عشق کا سرما لگا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ لوگ مرنے کے بعد غسل دیں گے، اس غسل سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں گے، اس سے پہلے تقوی کا لباس ہم کو پہنا دے۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اے اللہ ظاہری اور باطن قوتیں عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت کے اعمال کی، ایمان کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور ہمیں اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ڈھانپ لے ہماری عیب اور خوف کی چیزوں سے ہمیں بے فکر کر دے۔ اے اللہ ہمارے کان عافیت سے رکھ، اے اللہ ہماری آنکھ عافیت سے رکھ، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہم کفر اور محتاجگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مخلوقات کو قائم رکھنے والے، آپ سے آپ کی رحمت ہی کے ذریعے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہمارے تمام احوال درست فرما دیجیے اور ہمیں ایک بار آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، دن کے اجالے میں کیے، جان کر کیے، انجانے میں کیے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ زمین کے جس حصے پر گناہ ہوئے زمین کو بلا دے اور فرشتوں کو بھی بھلا دے اور رجسٹر میں سے بھی مٹا دے۔ اے اللہ اپنی رضامندی والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہانوں کی عزت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہانوں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ گمراہ کرنے والے علم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے ایمان پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی چادروں کو پھیلا دے۔ اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نورانی اعمال عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مزاجوں کو دینی مزاج بنا دے۔ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ دونوں جہان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ سنت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں دین کی ہوائیں پہنچا دے۔ اے اللہ سورج کی روشنی جہاں جہاں پہنچتی ہے وہاں اپنے دین کی روشنی پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی خصوصی عنایت ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ حب جاہ حب مال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کی محبت اور اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل اور نگاہ کو مسلمان بنا دے۔
اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ شامل فرما، اور جن شر سے پناہ مانگی ہے ان شر سے ہم کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ، تقویٰ ہمارا توشہ بنا دے۔ اے اللہ، تیری دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری صدا اور ندا کو قبول فرما۔ اے اللہ، دونوں چوکھٹوں کا نور ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اس امت کو بربادیوں کے ملوں سے بچا دے۔ اے اللہ، ہم نے خواہشات کے میدان میں بہت گھوڑے دوڑائے، ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم کو ہدایت کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری فجر کی نمازوں کی تعداد جمعے کی نمازوں کی تعداد کے برابر کر دے۔ اے اللہ، تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، ساری دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ، مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، علم و تقویٰ کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم کو حلال مال و منال عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، عشق اور فسق سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی عبادت ہو۔ اے اللہ، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری عمر کا سب سے بہترین حصہ وہ بنا جو اس کا اخیر ہو، اور ہمارا سب سے بہترین عمل وہ بنا جو خاتمے والا ہو، اور ہمارا سب سے بہترین دن وہ بنا جو تیری ملاقات کا دن ہو۔ اے اللہ، ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ہم پر رحم فرما دے تو تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ، ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے اور ہمیں اسلام کے رستے پہ چلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل مانگتی ہوں۔ اے میرے پروردگار، حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے، جیسی تعریف آپ کی ذات کی بزرگی، آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ ہی عظیم عرش کے مالک ہیں۔ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی مدد سے ملتی ہے، جو بلندی والا، عظمت والا۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائی سے اور ہر اس جانور کی برائی سے جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے ایمان پھر سے ڈھیلے نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ماں باپ پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ اے ہمارے پروردگار، میرا علم بڑھا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے میرے اللہ،
تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر بنا دے اور میری آخری عمل کو سب سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کے دیکھنے والوں اور تمام امت مسلمہ کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ کامنٹ باکس میں یا میسیجز میں جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے یا مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو حل فرما اور ان کی تمام بیماریوں کو شفایابی میں بدل دے۔ اے اللہ میرے اس چینل بیرا لیا کو تو ترقی و کامرانی کی سیڑھی پر چڑھا۔ اے اللہ میرے اس چینل کو اپنے بندوں کی نیکی کا ذریعہ بنا اور اس کام کے طفیل مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی کامنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔